کشمیری عوام کو چائنا سے بھی دور کر دیا گیا ہے۔ وہی چیزیں دوستو جو بلوچستان میں ہو رہی ہیں اب وہی کشمیر میں ہو رہی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو جان بوجھ کر چائنا کی جو نفرت ہے وہ پاکستانی عوام کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، اور امریکہ آپ کہہ لیں کہ خوش ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ خوش ہے کہ وہ دو علاقے جہاں سے سی پیک نے شروع ہونا ہے اور جہاں پر ختم ہونا ہے، یعنی کہ گلگت کشمیر اور بلوچستان جہاں پر ختم ہونا ہے گوادر، ان کے حالات پاکستان کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ کشمیری عوام نے کیا نعرے لگا دیے ہیں چائنا کے خلاف، اور اب چائنا جو ہے اس کو کیا مشکلات یہاں پر پیش آنے والی ہے، یہ دوستو بہت اہم چیز ہے۔ چائنا اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہے کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اب حامد میر نے کہا کہ جو کشمیری عوام تھی وہ پیچھے ہٹنے اور مذاکرات کو تیار تھی، لیکن عین موقع پر وہاں کی جو کشمیری حکومت ہے اس نے اس کو کہا کہ وہ ڈر گئے ہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا، جس کے بعد کشمیری عوام پھر سے آگے آ گئی، یعنی کہ ان کو دھوکہ دینے کی کوشش ہوئی، یعنی کہ جان بوجھ کر حالات جو ہیں وہ خراب کیے جا رہے ہیں۔ اور اوورسیز پاکستانی یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو سیم وہ چیزیں کر رہا ہے جو بھارت کرتا تھا اور پوری دنیا میں بھارت پر تھو تھو ہوتی تھی، سیم وہی چیزیں جو ہیں اب پاکستان کر رہا ہے۔ جیسے کہ یہ کھانا پینا بند کیا ہے کشمیریوں کا، سیم یہی چیز نیپال کے خلاف بھارت نے کی، نیپال کا کھانا پینا بند کر دیا کیونکہ بھارت سے ان کا سارا کچھ سامان آتا تھا، جس کے بعد پوری دنیا نے بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہی سیم چیز پاکستان کا رہا ہے۔ تو کیا جان بوجھ کر پاکستان کا امیج دنیا کی نظر میں خراب کیا جا رہا ہے؟ اداروں کے اندر ایسے کون سے لوگ بیٹھے ہیں جو یہ پالیسی جو ہے وہ اپنا رہے ہیں؟ سب سے پہلے دوستو آپ یہ سنیں لوگوں نے چائنا کے خلاف نعرے کیا لگائے ہیں۔ ہم چین سے لیں گے، پاکستان سے لیں گے، چائنا سے لیں گے، چائنا سے لیں گے، ڈرتے کیوں ہو، ڈرنا چھوڑو، گھبراتے کیوں ہو۔ تو سنا دوستو آپ نے، یہ آپ ویژولز دیکھیں کہ یہ گولیاں جو ہیں وہ کشمیریوں پر برسائی جا رہی ہیں۔ اس وقت راولہ کوٹ میں قتل عام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، بڑے پیمانے پر قتل عام جو ہے وہ شروع ہوا پڑا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ قتل عام اب رکنے والا نہیں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ سیدھا بلوچستان والا جو معاملہ ہے وہی ہوگا، یعنی کہ بلوچستان میں بھی لوگ چائنا کے خلاف نعرے لگاتے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور پھر بم بلاسٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح کشمیر میں بھی یہی نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنا دونوں سے ہم آزادی حاصل کریں گے، کیونکہ ہمارے پہاڑ جرنیل اور یہ چائنا والے جو ہیں یہ کھا رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ چائنا یہاں پر اگر پروجیکٹ لگاتا ہے اس میں کرپشن ہوتی ہے، کس کو کک بیکس ملتے ہیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں۔ چائنا اپنے ملک میں تو زیرو ٹالرنس رکھتا ہے کرپشن کے خلاف، لیکن جب پاکستان کی باری آتی ہے تو ایسے منصوبے لگاتا ہے جہاں پر کرپشن سب سے زیادہ چینی کمپنیاں کرتی ہیں۔ اب یہاں پر دوستو اصل میں چائنا کو کیوں دور رکھا جا رہا ہے کشمیر سے، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، اور کشمیریوں کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے چائنا کے خلاف۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ذات کشمیر میں کھیل رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ عوام کے حقوق ان کو نہ دیے جائیں، اور اس کے بدلے یہاں پر خانہ جنگی شروع ہو جائے، بلوچستان والے حالات یہاں پر پیدا ہونا شروع ہو جائیں، جس کے بعد پاکستان اور چائنا کا جو منصوبہ ہے سی پیک وہ یہاں سے شروع ہی نہ ہو پائے، تو ختم ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔